بيسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما يا عليم علمني يا خبير أخبرني يا وهاب هب لي من اسرار الدنیا والآخرہ۔ ہمارا نماز فہمی کورس کا آج 10واں دن ہے۔ ماشاءاللہ آپ لوگ سب بہت اچھے طریقے سے آپ لوگ کر رہے ہیں، امید ہے کہ آپ لوگ یاد کر رہے ہیں۔ میں نے آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا کام دیا تھا کہ آپ لوگ ٹائمنگز جو ہے اشراق کے اور چاشت کے یہ آپ لوگ کیلکولیٹ کر کے ڈالیے گروپ میں۔ یاسین نے ڈالا ہے اور ایک اسٹوڈنٹ نے ڈالا ہے، باقی کے نہیں آئے۔ تو آپ لوگ جب خود سے کریں گے تو آپ لوگ کو بہت اچھے طریقے سے یاد بھی ہوگا، یاد رہے گا بھی، اور آپ دوسروں کو کہیں گے تب بھی آپ کو ہمیشہ جتنے بار کہتے جائیں گے آپ لوگ پختہ ہوتا جائے گا۔ سورج کے نکلنے اور غروب ہونے کا وقت دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ زوال کا وقت ایک کل یاسین نے بھیجا تھا، میں نے آڈیو بھیجا، میں دوبارہ سے بتا دوں گی آپ لوگوں کو کہ زوال کا وقت کیسے نکالنا ہے۔ سورج طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کا درمیانی وقت دیکھیں، بالکل آپ 13 گھنٹے ہو گئے تو اس کو آدھے دن ڈیوائیڈڈ بائی 2 کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ تو درمیانی وقت آ جائے گا آپ کو، تو 5:45 5:06 کا طلوع آفتاب ہو رہا ہے اور 7 بجے یا 6:45 کا غروب ہو رہا ہے مثال کے طور پہ، تو اب آپ اس کا مڈ کر لیں تو 13 گھنٹے کا آدھا ہو جائے گا 6.5 گھنٹے۔ اب 6:45 سے آپ 7:45 8:45 9:45 10:45 11:45 12:15 12:15 کو آپ کو 6.5 گھنٹے ہو جائیں گے آپ کے۔ یہ عین زوال کا وقت ہے آپ کا، مڈ آف دا ڈے۔ تو مڈ آف دا ڈے سے 10 منٹ اوپر اور 10 منٹ نیچے، تو آپ کو ہو جائے گا 12:05 سے لے کے 12:25 تک، تو 20 منٹ آپ کا زوال کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو مڈ بالکل سورج اوپر ہے، تو سورج اوپر آنے میں بھی تھوڑا سا ٹائم لگا، سورج وہاں سے ڈھلنے میں بھی ٹائم لگا، تو وہ 10 منٹ ادھر اور 10 منٹ ادھر کریں گے تو وہ آپ کا زوال کا ٹائم آئے گا۔ 20 منٹ کا ہوتا ہے زوال کا ٹائم، اس میں 1 گھنٹہ زوال نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کل یاسین نے بہت اچھے طریقے سے پورا کیلکولیشن کر کے ڈالا تھا، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اور مزید برکت دے۔ اور آپ سب کے لیے بھی طلوع آفتاب کا وقت جو ہوتا ہے سورج کا 20 منٹ لگتے ہیں سورج طلوع ہونے، سب کو بتائیے تو، اور غروب کا وقت جو ہوتا ہے وہ بھی تقریباً میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سورج کی جو ٹکیا کو اگر آپ نظر سے دیکھ سکیں ایک دم زرد اورینج کلر کی ہو گئی ہے، جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ وہ غروب کا وقت شروع ہو گیا۔ ایسے نہیں کہ غروب ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ غروب کا وقت نہیں ہوگا، وہ بھی تقریباً 15-20 منٹ غروب کا وقت لگتا ہے، وہ بھی نہیں، ادا بھی نہیں پڑھنی چاہیے اس وقت میں، لیکن ادا ہو جاتی ہیں۔ فجر کے اگر طلوع ہونا شروع ہو جائے سورج تو پھر آپ کی فجر کی ادا نہیں ہوگی، آپ اگر پڑھیں گے تو دوبارہ لوٹانا پڑے گا۔ لیکن غروب کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ سورج ڈوب بھی رہا ہے تب بھی زردی بھی آ گئی ہیں، تب بھی آپ ادا پڑھ لیں، گنہگار تو ہوں گے کہ اتنا ٹال کے پڑھائیں، لیکن نماز بہرحال ہو جائے گی۔ لیکن جب سورج کی ٹکیا ایک دم زرد ہو جائے اور آپ اپنی نظروں سے دیکھ سکتے ہیں تو وہ مکروہ وقت شروع ہو گیا، اس وقت میں آپ نے کوئی قضا نہیں پڑھنی، کچھ بھی دوسری نمازیں نہیں پڑھنی ہوگی اس وقت میں، ٹھیک ہے۔ تو آپ زوال کے وقت میں، طلوع کے وقت میں اور غروب کے وقت میں کوئی بھی نمازیں دوسری نہیں پڑھ سکتے، نہیں پڑھنی چاہیے، سوائے اس کی کہ آپ اس دن کی ادا پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ سب لوگ تھوڑا سا کیلکولیٹ کریے گا اور کر کے ڈالیے، بہت اچھا ہوگا آپ لوگوں کے لیے بھی۔ آپ سب لوگ کریں، تھوڑا سا ٹائم لگے گا، گوگل کے اوپر سرچ کریں جا کے، سن رائز سن سیٹ دیکھ لیجئے، اور اس کا آپ سن رائز اشراق اور چاشت کا نمازوں کا اوقات نکالنے کے لیے ڈیوائیڈڈ بائی 4 کر لیجئے پارٹس میں۔ جیسے ہی آپ کا طلوع آفتاب کے 20 منٹ کے بعد میں سن رائز سے 20 منٹس کے بعد میں اشراق کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، ختم کب ہوتا ہے؟ 13 گھنٹے کو ڈیوائیڈڈ بائی 4 کر دیجئے، تو 3.25 گھنٹے آس پاس، 3 گھنٹے 20 منٹ آئیں گے ایک ایک ٹائم کے لیے، تو آپ 3 گھنٹے 20 منٹ کر لیں تو اس ٹائم پہ آپ کا اشراق کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ جب اشراق کا ختم ہوا وہاں سے چاشت کا شروع ہو جاتا ہے۔ چاشت کا وقت لاسٹ ٹائم کب تک ہوتا ہے؟ زوال شروع ہونے کے وقت تک۔ تو آپ زوال کا ٹائم کیسے نکالنا ہے؟ مڈ آف دا ڈے نکال لیجئے، اس کے بعد میں 10 منٹ اوپر اور 10 منٹ نیچے کر لیں، وہ 20 منٹ آپ کے زوال کا وقت ہوتا ہے۔ تو اور وہ زوال کے وقت میں آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر آپ چاشت کا وقت جب ختم ہو جائے گا تو سیف سائڈ آپ 5 منٹ اور کم کر لیجئے اس کے اندر سے۔ تو یہ آپ لوگ کریں گے تبھی جا کے آپ لوگوں کو کانفیڈنس آئے گا، اور تبھی جا کے نمازوں کے اوقات کیلکولیٹ کرنے چاہیے نا۔ ہم سب کو تھوڑی ہم ہمیشہ ڈیپینڈنٹ ہو جائیں کہ دیکھ لیتے ہیں اٹھا کے کیلنڈرز میں دیکھ لیتے ہیں، بہت سارے عربی کیلنڈرز میں ہوتے ہیں ٹائمنگ سارے، تو آپ لوگ خود کیلکولیٹ کریں، آپ کو اندازہ ہونا چاہیے۔ ایسے نہیں کہ اندازے پہ ہم نے 10 بجے چاشت کی نماز پڑھ لی اور اندازے پہ ہم نے 7 بجے اشراق کی نماز پڑھ لی اور اندازے پہ ہمیں پتہ چل گیا کہ زوال کا وقت ہے، تو اندازے سے نہیں چلے گا، حساب کر کے رکھیے گا، انشاءاللہ بہت کارآمد ہوگی۔ آپ سب لوگ کو دعوت دینا ہے، آگے جا کے کام کرنا ہے، تو کام کرنے والے لوگ تکی پہ تو نہیں کام کر سکتے ہیں نا،
سامنے والے کو ساری چیزیں ڈیٹیل میں آپ لوگ سوال کرتے ہیں، میرے لیے بھی فائدہ ہوتا ہے، میں اپنے اساتذہ کرام سے مفتیان سے پوچھتی ہوں اس چیز کو، مجھے جواب مل جاتا ہے اس چیز کا، تو اس طرح سے ہمارا اپنا علم نکھرے گا نا. آپ سوال کریں، مجھے جواب مل جاتا ہے، میں آپ لوگوں کو کوئی کام کرنے کے لیے کروں، آپ کو ڈاؤٹ آئے گا تب ارے یہ کیسے کرنا ہے، ایک چیز کریں گے دوسرا ڈاؤٹ آئے گا. اشراق کی نماز، چاشت کی نماز، اوابین کا کسی نے پوچھا تھا، اوابین کی نماز مغرب اور عشاء کے درمیان میں جو پڑھی جاتی ہے وہ ہوتی ہے اوابین. تو مغرب کا ٹائم آپ لوگ کو سب کو پتہ ہے، عشاء کا ٹائم بھی اذان لے لے، چلے اذان کا ٹائم لے لیں، تو اذان اور مغرب کی اذان ہو جائے، مغرب کی نماز ہونے کے بعد میں عشاء کی اذان کتنے بجے، تو اس کے درمیان میں جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ آپ کو اوابین ہو جائے گی. تہجد کا آپ کو پتہ ہے کہ عشاء کے بعد سے لے کے آپ پڑھیں گے تو آدھی رات سے پہلے پڑھ لیں، آدھی رات کے بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن سو کے اٹھنے کے بعد پڑھنا مستحب ہے. لیکن آپ اوقات جو ہوتے ہیں، اگر کسی کو سو کے اٹھنے کا اندیشہ نہیں ہے کہ وہ سو جائے گا تو فجر میں اٹھے گا تو پھر عشاء کے بعد پڑھ لیں، آپ بغیر سو کے اٹھے گی تہجد کی نیت کر کے پڑھ لیں، تہجد ہو جائے گی ویسے بھی. تو کوشش کریں کہ جس طرح سے بھی ہو سکے، نہیں پتہ چل رہا ہے تو پتہ کریں، لیکن عامل کی نیت سے پتہ کریں. صرف انکوائری کی نیت سے کریں گے پھر دیکھیں کہ کبھی پڑھنا ہے ایسے نہیں، عامل کی نیت سے کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے. سنت موقدہ کا بھی آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ 12 رکعت سنت موقدہ ہے، پڑھنے سے آپ کا ایک محل بن جائے گا. نفلوں کا بھی آپ کو پتہ چل گیا، جس کی قضا باقی ہے قضاؤں کو پورا کریں نفل کے اوقات میں، اور دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ قضا کے بھی اجر دے دے اور نفلوں کا بھی اجر دے دے، کیونکہ ان اوقات کے اندر آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ان اوقات کے اندر نفلیں یہ چاشت ہوتی ہیں، یہ اشراق کا وقت ہوتا ہے، یہ بابین کا وقت ہوتا ہے، یہ زوال کا وقت ہے، میں نے اس وقت میں نہیں پڑھنی ہے، مکروہ ہے. مجھے تو یہ پتہ چل گیا ہے کہ میں سورج کا طلوع کا کون سا ٹائم ہوتا ہے، غروب کا کون سا ٹائم ہوتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے نا، سب سے پہلے تو نماز کی پوچھو گی. تو یہ جو ہم جوائن کریں نماز فہمی کورس میں، مین امپورٹنٹ آپ نے تسبیحات جو ہوتے ہیں، تکبیر کی ترجمہ آپ کا، اور تمام بیچ کی جو تسبیحات ہے سب سے پہلے ان کا ترجمہ آنا چاہیے، پھر سورہ ثنا کا ترجمہ آئے، سورہ فاتحہ کا ترجمہ. سب سے امپورٹنٹ ہم تشہد کریں گے اور درود ابراہیمی کریں گے، اور انشاءاللہ دعائے معصورہ کریں گے، دعائے قنوت کریں گے. یہ 4 بڑی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم کریں گے انشاءاللہ اس کو بعد میں. اب ہم جو صورتیں کر رہے ہیں تو لفظی ترجمہ کیا آپ کو کم سے کم لفظی ترجمہ آ جائے. آپ پڑھ رہے ہیں نماز میں تو سورہ فاتحہ میں آپ پڑھ کے آ رہے ہیں، اللہ سے کیا بات کر رہے ہیں. دوسری صورتوں میں ہم نے کر لیا، سورہ اخلاص کیا، ہم نے سورہ فلق کیا، سورہ ناس کیا، جب سورہ لہب کریں گے انشاءاللہ باذن اللہ. تو یہ لفظی ترجمے آپ لوگ یاد کریں، ورڈ ٹو ورڈ میننگز آپ لوگ یاد کریں، با محاورہ یاد کریں. با محاورہ یعنی سینٹنس وائز بھی ہوتا ہے، ورڈ ٹو ورڈ ہوتا ہے. ورڈ ٹو ورڈ کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ جتنے بار آپ کو یہ ورڈز ریپیٹ ہوتے چلے جائیں گے، آپ آلریڈی اس کے میننگ سے فیملیئر ہو چکے ہوں گے، کیونکہ قرآن پاک میں ریپیٹیشن بہت زیادہ ہے الفاظ کا، بہت زیادہ. بہت چند الفاظ ایسے جو ریپیٹ نہیں ہوتے، بہت سارے الفاظ ہزاروں بار ریپیٹ ہوتے ہیں، ہزاروں بار، 100 میں بھی نہیں، ہزاروں بار ریپیٹ ہو جاتے ہیں. تو آپ پڑھ لیں گے، آپ کو بہت فائدہ ہو جائے گا اس چیز کا. آپ دیکھ بھی رہے ہیں نا 800 بار 900 بار ایک ہی ورڈ ریپیٹ ہو رہے ہیں قرآن پاک میں، مشتقات سے آ جاتا ہے، آپ آرام سے پہچان سکتے ہیں اس کو. تو اس کا بہت فائدہ ہوگا. لفظی ترجمہ یاد کریں، اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ لکھ کے یاد کریں. اپنی محنت جو آپ لکھ کے یاد کریں گروپ میں شیئر کیجیے. آپ کریں گے تو آپ سے ہمت افزائی کر کے دوسرے لوگ کریں گے. یہ نہ سمجھے کہ میں نے آج یاد کر لیا مجھے یاد ہو گیا، نہیں یاد ہوگا. وہ اس کو لکھیں، عربی میں بھی لکھیں، اردو میں بھی لکھیں. 3 4 5 آیتوں کی تو صورتیں، ہم نے کون سے 20 25 آیت کی صورت کر رہی ہیں. جو یاد نہیں ہے وہ یاد کریں. تجوید میں تھوڑی بہت غلطیاں ہیں تو وہ تھوڑا اسی لفظ کی جو سورہ پڑھیں اس کی تجوید کی غلطیوں کو درست کر لیں کم سے کم. جیسے نیٹ کے اوپر سنتے ہیں یا پھر آپ پڑھ کے سنائیں. آڈیو بھیجیے، میں اسی لیے کہہ رہی ہوں، آڈیو آیا نہیں کسی کا ماشاءاللہ، تو آڈیو بھیجیے گا ضرور. مجھے پرسنل ونڈو میں بھیجیے یا گروپ میں بھیجیے. گروپ میں بھیجنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ سب لوگ کو ہمت افزائی ترغیب ہوتی ہے. ٹھیک ہے، میں زیادہ چیزیں مجھے تھوڑے سے بتانے کے لیے فکر ہو رہی ہے. میں صلاۃ الحاجت اور صلاۃ الاستخارہ بتانا چاہ رہی ہوں آپ لوگوں کو، لیکن مجھے کیونکہ پیچھے کے اسباق کے کوئی آئے نہیں ہیں تو اسی لیے میں نئی چیز کیسے بتاؤں آپ لوگوں کو. مجھے پھر رہے گا کہ ساری چیزیں میں بتا رہی ہوں اور وہ آپ کے پاس پائل اپ ہو رہی ہیں، آپ لوگ کر نہیں رہے ہیں کوئی چیز. تو اگر آپ لوگ ہوم ورکس نہیں کریں گے پیچھے کے تو آگے کے اسباق پھر میں تو سلو جاؤں گی. تو پھر اسی وجہ سے آپ لوگ سب لکھیں پیپر کے اوپر. بھئی کتنے نمازیں ہوتے ہیں، چاشت کی، اشراق کی، چاشت کی، تہجد کی، اوابین کی، 4 نفل نمازوں کے اوقات ہیں. اب ان کے اوقات لکھ لیجئے. ان کی فضیلت اگر یاد ہو تو ضرور فضائل لکھیں آپ لوگ. میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ فضائل لکھیں. لکھنے سے علم ضبط ہوتا ہے. ایک پیپر پہ تو لکھنے کون سا بہت دیر نہیں لگے گی، 10 منٹ لگیں گے آپ لوگوں کو. انگلش میں لکھ دیں، رومن میں لکھ دیں. رومن نہیں آ رہے تو انگلش میں لکھیں، اردو میں لکھیں، تیلگو میں لکھیں. مجھے 4 زبانیں آتی ہیں، رومن بھی آتی ہے، انگلش بھی آتی ہے، اردو بھی آتی ہے، تیلگو بھی آتی ہے. آپ لکھ لیں، جس زبان میں آتی ہے آپ کو آپ لکھ لیں. عربی میں آتی ہے تو عربی میں بھی لکھ لیں، کوئی بات نہیں، ہر زبان میں لکھ کے بھیجتے. ہندی آتی ہے، ہندی میں بھی لکھیں، مجھے ہندی بھی آتی ہے. جس کو جو زبان آسان ہوتی ہے وہ زبان میں لکھ کے بھیجیں، لیکن لکھیں ضرور. اس سے فائدہ ہوگا آپ کا.
اتنا ہمارا 10 دن ہو گیا، اب 10 دن بچے ہیں صرف ہمارے کورس کے. ہمارے 10 دن ہونے کے بعد میں ہم دیکھیں ہم کہاں آدھا سفر ہمارا طے ہوا یا نہیں ہوا. اگر آدھا سفر ہمارا طے ہو گیا تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. آج آپ یہ سوچیں کہ میں نے اپنی زندگی کے سب سے کارآمد عمل کو اپنی مٹھی میں لے لیا ہے باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. نماز کی سب سے پہلے پوچھو گی. آج میں آپ کو فضیلت بتاؤں گی. دیکھیں کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے حق تعالی شانو 5 طرح سے اس کا اکرام اور اعزاز فرماتے ہیں. ایک یہ کہ اس پر سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے. آج یہ سارا گھن چکر جو ہے نا، بھاگ دوڑ یہ جو ہو رہی ہیں، یہ صرف رزق کے لیے ہی ہو رہی ہیں. اور رزق میں نے آپ کو بتایا صرف وہ نہیں رزق کہلاتا ہے جو کھانا پینا یا غلہ جو ہم لاتے ہیں گھر میں یا گوشت ترکاری ہوتی ہیں، اس کو رزق نہیں کہتے. آپ کا سکون بھی آپ کا رزق ہے، آپ کی اولاد آپ کا رزق ہے، مال رزق ہے. رزق تو خیر کھانا پینا فروٹ ترکاری وغیرہ تو رزق ہے ہی ہے جو سمجھتے ہیں آپ. آپ کی اولاد آپ کا رزق ہے، آپ کی نیند آپ کا رزق ہے، آپ کا صحت آپ کا رزق ہے. ہر چیز رزق میں شمار ہو جاتی ہے. آپ کی لمبی عمر بھی رزق ہوتی ہے. تو یہ جو رزق کی تنگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دور کرتے ہیں. یعنی اولاد کسی کی نافرمان ہے تو اولاد فرمان بردار ہو جاتی ہے. کسی گھر میں خیر و برکت نہیں ہے تو اس کے گھر میں خیر و برکت آ جاتی ہے. کسی گھر میں مال کی کمی ہے، نوکری نہیں ہے، بچے نہیں ہیں، جو کچھ بھی مسئلے ہوتے ہیں سارے رزق میں آ جاتے ہیں. ہر چیز. اولاد کی کمی ہے تو بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہے وہ بھی رزق ہے. داماد کا آنا، بیٹی کا جانا، یہ سارے رزق میں شمار ہوتے ہیں. صحت، انسان صحت ہے، مال ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن سکون نہیں ہے کسی کی زندگی میں. ساری چیزوں میں، سارے عیش و عشرت میں ہے لیکن سکون قلب نہیں ہے اس کو، وہ بھی رزق میں شمار ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا فرما دیتے. اسی لیے سب سے پہلی چیز جو یہاں پر نعمت ہوگی، نماز کو 5 طرح کی اس طرح کہ اللہ تعالیٰ اکرام اور اعزاز فرماتے ہیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ اس پر رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے. دوسرے یہ ہے کہ اس سے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے. سب سے آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر کی منزل ہے. قبر کے جس کو بھی ڈالا جاتا ہے قبر کا کام ہے اس کو بھینچنا، دبانا. اس طرح سے دباتی ہیں قبر کی پھنسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہیں. تو قبر کا کام ہے دبانا. ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی مردے کو ڈالیں اس کے اندر قبر نہ دبائیں. بس ہم اپنا سامان لے کے جائیں جو دبانے سے ہمیں بچا لے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سامان تیار کر کے لے کے جانے والا بنائے، آمین. تو یہ عذاب قبر اس سے ہٹا دیا جاتا ہے کیونکہ جس طرف سے بھی عذاب آنے کی کوشش کرتے ہیں، دائیں کی طرف، بائیں طرف، پائیں کی طرف، سرہانے طرف، اوپر سے نیچے سے، ہر طرف سے اعمال بتا دیے گئے ہیں جو اعمال آپ کی حفاظت کریں گے. اور ان سب کے اوپر مہر لگنے والی چیز نماز ہوتی. بے نمازی انسان سارے اعمال کرے اور نماز نہ کرے تو پھر قبر کا عذاب اس کے اوپر ہر طرف سے آئے گا کیونکہ دبائے گا نا اس کو. قبر بچانے والی، مہر لگانے والی چیز تو نماز ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عذاب قبر اس سے ہٹا دیا جاتا ہے. تیسری یہ ہے کہ قیامت کو اس کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، رائٹ ہینڈ میں. آپ سب کو بتائیں اعمال نامے 2 طریقے سے دیے جاتے ہیں، تو دائیں ہاتھ میں دیے جاتے ہیں یا پھر پیٹھ کے پیچھے سے دیے جاتے ہیں، لیفٹ ہینڈ میں یا پیٹھ کے پیچھے سے. گنہگار انسان جو ہوتا ہے اس کا نام اعمال اس کو پیٹھ کے پیچھے سے دیا جاتا ہے یا لیفٹ ہینڈ میں دیا جاتا ہے. تو تیسری چیز یہ قیامت کو اس کے نام اعمال داہنے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ اکرام فرما رہے ہیں، اعزاز فرما رہے ہیں. کتنا بڑا اکرام ہے اللہ تعالیٰ کا. جن کا حال سورۃ الحاقہ میں مفصل طور پہ مذکور کیا گیا ہے. جن لوگوں کے نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ نہایت خوش و خرم ہر ایک کو دکھاتے پھریں گے. اور چوتھے یہ کہ پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزر جائیں گے. پل صراط بھال سے باریک اور تلوار سے تیز ہے. اس کے اوپر سے جب کوئی گناہ گار اسے پاؤں رکھتا ہے تو وہ کٹ کے زمین نیچے جہنم ہوگی. 2 طرف سے سپائکس کی طرح وہ کانٹے ہوں گے. فرشتے ان کانٹوں کے پاس نیزے اور تیز ہوں گے جو اس کی طرف آ رہے ہوں گے اس کو دبانے کے لیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر سے پکڑ کے جبریل علیہ السلام لے جا رہے ہوں گے. ایسا وحشتناک ماحول ہوگا پل صراط کا. کوئی آسان چیز نہیں ہے پل صراط پر سے گزرنا. سنتے سنتے ہم کہتے ہیں نا، میں ہمیشہ سنتے سنتے بندہ سند ہو جاتا ہے کہ بس ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ ہونے والا ہے. ہم اس کا استحضار نہیں کر رہے ہیں کہ کتنا سخت ترین مرحلہ ہمارے سامنے پیش آنے والا ہے. قبر جو ہے آخرت کی منزلوں کی سب سے پہلی منزل ہے. جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ آگے کی تمام منزلوں میں کامیاب ہوگا. جو اس میں فیل ہو گیا آگے کی تمام منزلیں اس کے لیے دشوار اور مشکل ہوں گی. اسی وجہ سے
پل صراط پر سے گزرنے کے لیے بجلی کی طرح گزر جانا. ہر بندہ اپنے اپنے اعمال کے بقدر اس کے اوپر سے گزرے گا. کوئی بجلی کی طرح، کوئی گھوڑے کے اوپر، تیز گھوڑے کے اوپر، تو اس طرح سے، کوئی اس طرح سے، کوئی گھسیٹتا ہوا جائے گا. سب سے آخر میں آنے والا انسان کٹتے پٹتے گھسیٹتا ہوا آئے گا، لیکن گزر جائے گا بہرحال. لیکن جو گناہ گار ہوگا، کافر ہوگا، کٹتے جائے گا، جہنم میں گرتا چلا جائے گا. وہاں سے نیچے جہنم دہکائی جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی محافظت فرمائے. 5ویں اس کو نعمت جو عطا کی جائے گی، جو اعزاز اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جائے گا، اور بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے. 5ویں جو اعزاز ہوگا وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھائی، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ ہمارے ساتھ میں آسان حساب کیجیے. عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ آسان حساب سے کیا مراد ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسان حساب سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعمال نامے کے اوپر ایک نظر فرمائیں گے اور کہیں گے کہ جاؤ. اگر محاسبہ شروع ہو گیا، حساب کتاب شروع ہو گیا، تو ایک ایک گھونٹ پانی کے بدلے میں انسان سے سوال کیا جائے گا کہ ایک گھونٹ پانی کا بدلہ اس نعمت کا تم نے کیا کیا دنیا میں؟ ایک گھونٹ پانی کا حساب بندہ نہیں دے سکتا آخرت میں. دنیا میں تو بہت ہم پانی تو سب سے چھوٹی چیز ہے نا، ہلکی سی چیز ہے آپ کے پاس. یہ نہیں نہ آپ کو چولہا جلانا ہے اس کے لیے، نہ پیسہ کمانا ہے، نہیں کچھ بھی نہیں. پانی تو ایسے ہی مہیا ہوئی ہوئی اللہ کی طرف سے. تو ایک ایک گھونٹ پانی کا حساب لیا جائے گا پھر کہ اس نعمت کا تم نے کیا بدل کیا، کیا شکر ادا کیا. تو بغیر حساب کے جنت میں جائے گا. تو 5 چیزوں کا جو اس کو نعمتیں دی جائے گی. پہلی چیز یہ ہے کہ وہ بندہ رزق کی تنگی اس پر سے ہٹا دی جائے گی. دوسرا یہ ہے کہ عذاب قبر سے وہ محفوظ رہے گا، عذاب قبر اس پر سے ہٹا دیا جائے گا. تیسری یہ ہے کہ قیامت کو اس کے اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا. بہت ہی خوش و خرم اپنے سب کو دکھائے گا وہ جا کے. اور چوتھا ہے کہ پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزر جائے گا. اور 5واں بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائے گا. سب سے اہم ترین 5 نعمتیں اس کو دی جائیں. اور جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اس کو 15 طریقے سے عذاب دیا جائے گا. اس کو یاد کریں، یہ حدیث مبارکہ یاد کرنے والی حدیث مبارکہ ہے. کیونکہ جب فضائل یاد ہوں گے اور اس کے عذاب یاد ہوں گے تو انسان اس کا استحضار کرے گا. جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اس حدیث مبارکہ کو دہرائیں، بار بار پڑھ کے یاد کریں، اور تبھی جا کے یقین بنے گا کہ ہم لینے والے ہیں یا پھر چھوڑنے والے ہیں، خسارے والے ہیں. جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اس کو 15 طریقے سے عذاب ہوتا ہے. 5 طرح دنیا میں، 3 طرح سے موت کے وقت، 3 طرح قبر میں، اور 3 طرح قبر سے نکلنے کے بعد. ٹھیک ہے، یہ 15 ہو گئے. تو دنیا کے 5 تو یہ ہیں. پہلا یہ ہے کہ اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی. بے نمازی آپ دیکھ لیجئے، بے نمازی کی زندگی میں کبھی بھی برکت نہیں رہتی. وہ ہمیشہ واہ واہ ہائے ہائے کرتے رہتے کہ ہائے ہمارے پیسے بس نہیں ہو رہے، ہمارے بچے نافرمان ہیں، ہمارا یہ ہے، ہمارا وہ ہے، ہمارا بالکل آل دا ٹائم کمپلین باکس ہوتے ہیں وہ لوگ. برکت ہی نہیں ہوتی ان سے. دوسرے یہ کہ صلحاء کا نور، جو نیکوکاری کا نور ہے، اس کے چہرے سے ہٹا دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. صالحین جو بندے ہوتے ہیں، نماز پڑھنے والے کے چہرے پہ ایک نور ہوتا ہے، تو صلحاء کا جو نور ہوتا ہے اس کے چہرے سے ہٹا دیا جاتا ہے. تیسرے یہ کہ اس کے نیک کاموں کا اجر ہٹا دیا جاتا ہے. جو بھی نیک کام کرتا ہے اس کا اجر اس سے ہٹا دیا، کیونکہ نماز ہی سب سے اہم چیز ہوتی ہے. اب نماز اگر بندے نے چھوڑ دیا متعمداً، جان بوجھ کے کسی نماز چھوڑ دیا، تو اس کا تو ٹھکانہ ویسے ہی وہ تو ایمان سے ہی باہر نکل گیا. تو پھر کیا ہوگا؟ اجر اس کا ہٹا دیا جاتا ہے. چوتھے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. انسان کے لیے سزا کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کی دعائیں قبول نہ ہو. تو جس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو وہ یہی سوچے کہ یا تو وہ نماز پڑھنے والا ہے بندہ، تو پھر نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرے. کیا پتہ وہ نماز ہی بد دعا دیتے جا رہی ہوگی کہ تم نے مجھے برباد کر دیا، اللہ تمہیں بھی برباد کر دے. چوتھے، اس کی جو دعائیں قبول نہیں ہوتی. اور 5ویں یہ ہے کہ نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا استحقاق نہیں رہتا. نیک بندوں کی دعاؤں میں وہ بندہ شامل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو خارج کر دیتے ہیں. موت کے وقت کے 5 عذاب دنیا کے ہیں. ٹھیک ہے،
5 عذاب اس کے دنیا کے، اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے اس کے چہرے پر سے. دیکھیے دنیا کے جو 5 عذاب اس کو دیے جائیں گے، 3 طرح سے قبر میں، 3 طرح سے قبر سے اٹھنے کے بعد میں، موت کے وقت میں 3 ہوگا، 5 دنیا میں ہوں گے. تو 5 دنیا کی کیا ہے کہ اس کی زندگی میں برکت ختم ہو جاتی ہے. پھر صلح کا نور اس کے چہرے سے ہٹا دیا جاتا ہے. تیسرے یہ کہ نیک کاموں کا اجر ہٹا دیا جاتا ہے. چوتھے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. اور 5ویں یہ کہ نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا خود اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی، نیک لوگ اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، وہ بھی اس کے حق میں دعا نہیں ہوتی، استحقاق ہی نہیں ہوتا اس کا، باقی حصہ ہی نہیں رہتا اس کے اندر. اور موت کے وقت کے 3 عذاب یہ ہیں کہ اول ذلت سے مرتا ہے، دوسرے بھوکا مرتا ہے، تیسرے پیاس کی شدت سے موت آتی ہے. اگر سمندر بھی پی لے تو پیاسا ہی مرتا ہے، اس کی پیاس نہیں بجھتی. اللہ تعالی ہم سب کی محافظت فرمائے کہ پیاس کی شدت سے موت آتی ہے. تو کیا ہے موت کے وقت کے 3؟ ذلت سے مرتا ہے، بھوکا مرتا ہے اور پیاسا مرتا ہے. اگر سمندر بھی پی لے تو اس کی پیاس نہیں بجھتی. قبر کے 3 عذاب یہ ہیں کہ اول اس پر قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں. دوسرے قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے. تیسرے قبر میں ایک سانپ اس پر ایسی شکل کا مسلط ہوتا ہے جس کی آنکھیں آگ کی ہوتی ہے اور ناخن لوہے کے، اتنے لمبے کہ ایک دن پورا چل کر ان کے ختم تک پہنچ نہیں سکتا. اس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح ہوتی ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے تجھ پر مسلط کیا ہے، تجھے صبح کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے آفتاب کے نکلنے تک مارے جاؤں، اور ظہر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عصر تک مارے جاؤں، اور پھر عصر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے غروب تک، اور پھر مغرب کی نماز کی وجہ سے عشاء تک، اور عشاء کی نماز کی وجہ سے صبح تک مارے جاؤں. جب وہ ایک دفعہ اس کو مارتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھس جاتا ہے. اسی طرح قیامت تک اس کو عذاب ہوتا رہے گا. اور قبر سے، یہ تو قبر کے اندر کے 3 عذاب ہو گئے ہے نا، قبر کے اندر کے 3 عذاب ہو گئے کہ اس کے اوپر قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہیں کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں. دوسری کی قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے، پھر وہ ایک اژدہا اس کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے. پھر اب یہاں پر قبر سے نکلنے کے بعد کے 3 عذاب کون سے ہیں؟ ایک حساب سختی سے کیا جائے گا، دوسرے حق تعالی شانوں کا اس پر غصہ ہوگا، تیسرے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. یہ 3 عذاب قبر سے نکلنے کے بعد میں اس کے اوپر کیے جائیں گے. یہ کل میزان 14 ہوئی. ممکن ہے کہ 15واں بھول سے رہ گیا ہو. ایک روایت میں یہ ہے، بھول سے رہ گیا مطلب ان سے نہیں، مصنف سے نہیں رہ گیا، حدیث جب جمع کی جا رہی تھی اس وقت کا فرما رہے. تو روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کے چہرے پر 3 سطریں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. پہلی سطر او اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے، دوسری سطر او اللہ کے غصے کے ساتھ مخصوص، اور تیسری سطر جیسا کہ تو نے دنیا میں اللہ کے حق کو ضائع کیا، آج تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے. یہ نماز نہیں پڑھنا، نماز کو متعمداً چھوڑ دینا، یہ انسان کو کفر سے ملا دیتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی محافظت فرمائے. اس حدیث مبارکہ کو یاد کریں، بہت اہم حدیث مبارکہ ہے. حوالہ بھی اس کا ہے موجود، یہاں پر تو دیا ہوا ہے، اب ہے آگے بھی میں آپ کو اس کا بھیج دیتی ہوں اگر کسی کو چاہیے تو حوالہ. یہ تو آپ لوگوں کو یاد ہو گئے ہوں گے اب تک. سنت موقدہ کے فضائل بھی آپ لوگوں کو یاد ہو گئے ہوں گے، نفلوں کے بھی یاد ہو گئے ہوں گے، یقیناً یاد ہو گئے ہوں گے. میں دعا بھی کر رہی ہوں، آپ لوگ کوشش بھی کر رہے ہیں. اشراق کے فضائل، وقت اور طریقہ آپ کو یاد ہو گیا ہوگا. اور پھر ایسے اشراق کی نماز کی جو فضیلتیں آئی ہیں وہ بھی، اور چاشت کی نماز کا بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ وقت کون سا ہے اور طریقہ کیا ہے پڑھنے کا اور فضائل کیا ہے. اگر کسی نے نہیں کیا اب تک تو آپ یہ نوٹس میں سے پڑھ سکتے ہیں، پیچھے کے ریکارڈنگز جا کے سن سکتے ہیں. اور چاشت کی نماز کی اتنی ساری فضیلتیں ہم نے پڑھ لیا. قضا نمازوں کے ادا کرنے کا طریقہ میں نے آپ لوگوں کو، پورا کرنے کا میں نے آپ لوگوں کو طریقہ بتا دیا ہے. اور ایسے ہی قضا نماز پڑھنے کا جو بھی طریقہ ہے اس کے فضائل تو خیر ہے، نماز کے فضائل ہی ہیں. لیکن قضا کی جو نماز ہے اس کو پڑھنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ سب سے زیادہ بہت نمازیں قضا ہے تو کیسے پڑھیں، اور 1-2 نمازیں قضا ہے تو اس کو کیسے پڑھیں. اور پھر ہم نے اوابین کی نماز کا بھی دیکھ لیا تھا، اور پھر تہجد کی نماز کا بھی ہم نے دیکھ لیا تھا کہ کیا ہے تہجد کا. کلمات نماز جو ہیں اس کا ترجمے کے ساتھ میں یاد کریں. تعوذ کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، تسمیہ کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، اور پھر سورہ فاتحہ کی کیفیت کیا ہونی چاہیے. اب ہم لے لیتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب، سورہ لہب.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ جائے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہو۔ ٹھیک ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ جائے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ یہاں پر ہو گیا کے معنی آئے ہیں، حالانکہ ابھی ہوا نہیں تھا وہ، لیکن اتنا یقینی ہے اس کا ہلاک ہونا کہ اسی وجہ سے ہلاک ہو گیا کے معنی میں یہاں پر آئے ہیں۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ کام آیا اس کا مال، کسی کا بھی کام نہیں آئے گا، نہ ابو لہب کا نہ کسی کا مال کام نہیں آئے گا۔ مال لے کے جمع کر کے جائیں گے تو کچھ کام نہیں آئے گا۔ مال کو میٹیریلائز کر لینا ہے، مال کو انویسٹ کر لینا ہے۔ جب مال انویسٹ ہو جائے گا تو وہ کارآمد ہو جائے گا، اگر نہیں ہوگا تو پھر دنیا میں چھوڑ کے جانا ہے وارثوں کے لیے۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، تو نہ کام آیا اس کا مال اور نہ جو اس نے کسب کہتے ہیں کمایا ہاتھوں سے، جو کچھ بھی کمایا ہو، صرف مال نہیں ہے، بہت کچھ ہوتا ہے اس میں کمانے کا۔ سیصلیٰ نارا ذات لہب، ان قریب وہ داخل ہوگا شعلے والی آگ میں۔ سیصلیٰ، ان قریب، سا جو آتا ہے نا ان قریب کے لیے آتا ہے، سوفا سین جو آتا ہے، سین زبر سا، یصلیٰ وہ داخل ہوگا شعلے کے اندر، نارن شعلے کو کہتے ہیں ذات لہب، یعنی وہ داخل ہوگا شعلے والی آگ میں۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، وامرأتہ اور اس کی بیوی، امرأتہ اس کی بیوی، وہ جو ایندھن اٹھانے والی ہیں، یعنی کہ یہ جائے گا جہنم میں اور اس کا جلانے کے لیے ایندھن کون لائے گا؟ یہ جلے گا نا، تو اس کے لیے ایندھن کو میں اس کی تفسیر میں آپ کو بتاؤں گی۔ اس کا ایندھن لائے گی اس کی بیوی۔ اور فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں رسی ہوگی مضبوط بٹی ہوئی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اب دیکھیں اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ دیکھ لیتے ہیں سورہ لہب کا۔ تبت ٹوٹ جائیں، یدا ابی لہب، دونوں، یہاں پر دیکھیں ید نہیں ہے یدا ہے یہاں پر، یعنی دونوں، تثنیہ کا صیغہ ہے، دونوں ابی لہب یعنی دونوں ہاتھ ابو لہب کے۔ ٹھیک ہے، یہ دھیان سے پڑھیں، تبت یدا ابی لہب پڑھ لیں غلط ہو جائے گا، تبت یدا، ٹھیک ہے، دونوں ہاتھ ابو لہب کے، وتب اور وہ ہلاک ہو گیا، وتب اور وہ ہلاک ہو گیا۔ یہاں پر ٹوٹ جائے ایک بد دعا ہے، اس کے بعد میں وتب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اور وہ ہلاک ہو گیا۔ ما اغنا، غنی کہتے نا، غنی ہو گیا، کام آئے، تو ما اغنا نہ کام آیا، عنہ مالہ اس کا مال، ہو کی ضمیر لوٹ رہی ہے لہب کی طرف، ابو لہب کی طرف، اس کا مال نہیں کام آیا اس کا مال، وما کسب اور نہ جو اس نے کمایا، نہ اس کا مال کام آیا جو اس نے کمائی کر کے گئی تھی۔ ہاتھ پیر سے انسان کیا کرتا ہے؟ نیکیاں کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ جنت ملے اسے۔ اب اس نے تو کوئی نیکی کی نہیں تھی، یا کی ہوگی تب بھی کفریہ عقیدے کا تھا، تو اسی وجہ سے کیا فرمایا کہ وما کسب اور جو اس نے کمایا، سیصلیٰ ان قریب وہ داخل ہوگا۔ سین کا میں نے آپ کو بتایا، سین زبر سا، ٹھیک ہے، یہ ان قریب کے معنی آتے ہیں۔ سیصلیٰ وہ داخل ہوگا، نارن آگ میں، ذات لہب شعلے والی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وامرأتہ اور اس کی بیوی بھی، حمالۃ الحطب ایندھن اٹھانے والی ہے، حمل کہتے ہیں اٹھانے کو، ٹھیک ہے، حمالۃ الحطب، اللہ اکبر کبیرہ، جو ایندھن اٹھانے والی ہے۔ ایک ایک چیز کو آپ توڑ کے یاد کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ بإذن اللہ۔ فی جیدہا حبل من مسد، فی اس کے جید گلے میں، فی میں آتا ہے، پریپوزیشن ہے یہ،
ہا یعنی کہ ضمیر ہے اس کے، جید یعنی کہ اس کے گلے میں، حبل رسی ہوگی، حبل کہتے ہیں رسی کو، مم مسد مضبوط بٹی ہوئی، ہم بانٹتے ہیں نا رسی کو اچھے سے، ایسی کھلی رسی میں دم نہیں ہوتا، مسد جو ہوتی ہے مضبوط بٹی ہوئی جو ہوتی ہے وہ بڑی دمدار رسی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں ایک منٹ، نہیں یہ سوری، یہ اس کا میں نے دوسرے سورے کا لگایا ہے، I'm سوری، اس کو میں چینج کر دوں گی، آپ لوگ کے نوٹس جب آئیں گے تو اس کے اندر میں اس کو چینج کر دوں گی انشاءاللہ۔ اب ہم سورت کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے اندر سے آپ لوگوں کو میں، ابو لہب کا اصلی نام عبد العزیٰ تھا، ٹھیک ہے، یہ عبد المطلب کی اولاد میں سے ہیں۔ ابو لہب کون تھے؟ چچا تھے، عبد المطلب ہم نے پڑھ لیا آلریڈی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دادا تھے، ان کے بیٹے تھے، اب ان کے بیٹوں میں سے ابو لہب بھی ایک سگا چچا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سرخ رنگ ہونے کی وجہ سے اس کی کنیت ابو لہب مشہور تھی، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم نے اس کا اصلی نام اس لیے چھوڑا کہ وہ نام بھی مشرکانہ تھا، اور ابو لہب کنیت میں لہب جہنم سے ایک مناسبت بھی تھی، ٹھیک ہے، لہب جہنم سے مناسبت بھی تھی۔ یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے حد دشمن اور اسلام کا شدید مخالف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ایذائیں دینے والا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے تو یہ کیا کرتا، یہ ساتھ الگ جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتا جاتا، وہاں سے الگ سے جاتا تھا پیچھے سے اور جا کے کہتا تھا کہ یہ نعوذ باللہ جھوٹ بول رہے، تکذیب کر دیتے دعوت کی۔ اب یہ جو سورہ ہے اس کے شان نزول ہے کہ اب اس کے اندر کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ تو نازل ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، کوہ صفا پر چڑھے، ایک کوہ پہاڑ تھا صفا پہاڑ، اس کے اوپر چڑھے اور اپنے قبیلہ قریش کے لوگوں کو آواز دی۔ تو بعض روایت میں ہے کہ وہاں پر ایک طریقہ ہوتا تھا ان لوگوں کا کہ جب کوئی پریشانی آتی تھی تو پہاڑ پہ چڑھ کے لوگ آوازیں دیتے تھے، تو سب کو پتہ چل جاتا تھا کہ بڑی پریشانی آنے والی ہے جس کی وجہ سے سب کو بلایا جا رہا ہے، اور فوراً وہاں پر جمع ہو جاتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے اور ان کو بلانے لگے، یا عبد مناف، یا بنی عبد مناف، یا بنی عبد مطلب وغیرہ جتنے نام تھے سب کو پکارا۔ اس پکارنے کے بعد میں اسی طرح آواز دینا عرب میں خطرے کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ جب کھڑے ہو کے پہاڑ کے اوپر کوئی بلائے آؤ خاندانوں کے ساتھ بلائے تو وہ سمجھتے کہ کوئی خطرے کی علامت ہے، تو سب قریش جمع ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ دشمن تم پر چڑھ آیا ہے، ٹھیک ہے، تو صبح شام میں تم پر ٹوٹ پڑنے والا ہے، کیا آپ لوگ میری تصدیق کرو گے، مان لو گے یہ بات کو؟ اگر میں کہوں کہ اگر تمہارے پر دشمن چڑھایا اور صبح سے لے کے صبح یا شام میں کبھی بھی تمہارے پر ٹوٹ پڑے گا، تمہارے پر حملہ کرے گا اور تم اس کے ضبط میں آ جاؤ گے، تو تم مان لو گے میری بات؟ تو آپ لوگ میری تصدیق کرو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہاں ضرور تصدیق کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں ایک عذاب شدید سے جو شرک و کفر پر اللہ کی طرف سے مقرر ہیں۔ اب ڈرانا اس چیز سے جو دنیاوی عذاب ہو وہ تو پھر بھی ٹل سکتا ہے، لیکن آخرت کا عذاب تو نہیں ٹل سکتا۔ تو پھر کیا ہوا؟ تو جب انہوں نے کہا، یہ سن کر ابو لہب نے کیا کہا، تباً لکا الہٰذا جماعتنا، ہلاکت ہو نعوذ باللہ آپ کے اوپر، کیا آپ نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ اور آپ کو مارنے کے لیے ایک پتھر اٹھا لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے ایک پتھر اٹھا لیا۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ید کے اصلی معنی تبت یدا ہے نا، ید کے اصلی معنی ہاتھ کے ہیں۔ اب انسان کے سب کام کیسے ہوتے ہیں؟ ہاتھوں سے ہی ہوتے ہیں، اس میں ہاتھوں کا بڑا دخل ہوتا ہے، تو پھر اس لیے کسی شخص کی ذات اور نفس کو ید سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں بھئی کسی ایک انسان کی ذات کو کہنا تو تبھی بھی اس کو بھی ید سے وہ لوگ کہتے تھے۔ عربی ہے نا، تو عربیوں میں ان کی بلاغت ہوتی تھی، ان کی اپنی ایک تہذیب ہوتی تھی۔ تو پھر جیسے قرآن میں ہے بما قدمت یداک،
ٹھیک ہے، جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، کہ انسان کی شخصیت کے لیے کہتے ہیں، تو ہاتھوں نے نہیں، تمہاری شخصیت نے آگے بھیجا ہے۔ تو اب یہاں سے ابو لہب نے ایک روز لوگوں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد فلاں فلاں کام ہوں گے، پھر اپنے ہاتھوں کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کہ ان ہاتھوں میں ان چیزوں میں سے کچھ بھی آیا نہیں، پھر اپنے ہاتھوں کو مخاطب کر کہنے لگا تبا لکما ما ارا فیکما شیئا مما قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ۔ اب اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھے، ہمارے ہاتھوں میں تو کچھ بھی نہیں ہے، جو ہم نے اب تک اتنے سارے کام کیے ہم نے تو اس کا نہیں بھگتا ہے، تو یہ تو کہہ رہے کہ یہ سارا کچھ ہوگا، مرنے کے بعد میں کیسے ہوگا؟ تو میعاد کا، جسے میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ وہ لوگ میعاد کا انکار کرتے تھے، مر کے اٹھائے جانے کا انکار کرتے تھے، تو اسی وجہ سے یعنی تم برباد ہو جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نعوذ باللہ، میں تمہارے اندر ان چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں دیکھتا جن کے ہونے کی خبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں۔ تو پھر اس کی مناسبت سے قرآن کریم نے ہلاکت کو ہاتھوں کی طرف منسوب کر دیا۔ اس نے کہا تھا نا ہمارے ہاتھوں کچھ بھی نہیں آیا، تو قرآن پاک نے بھی اس کی ہاتھوں کی طرف ہی تباب سے مشتق ہے۔ اس کے معنی کیا ہے؟ ہلاک اور برباد ہو۔ تو یہ آیت میں پہلا جملہ تبت یدا ابی لہب آیا ہے، تو کیا ہوا؟ یہ ایک بطور بد دعا ہے، یعنی ابو لہب ہلاک ہو جائے، اور دوسرا جملہ یعنی وتب، دوسرا جملہ کیسا آ گیا؟ یعنی کہ وہ ہلاک ہو گیا، بد دعا بھی دی اور اس کی تصدیق بھی کر دی کہ وہ گویا کہ وہ بد دعا کے ساتھ اس کا اثر بھی بتلا دیا کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ اور جملہ بد دعا کا مسلمانوں کے جو ان کو ایک تھا نا، ان کو ایک غصہ تھا کہ ہم جو ہے اس کو فرمایا گیا، کیونکہ جس وقت ابو لہب نے آپ کی شان میں تبن کہا تو مسلمانوں کے دل کی خواہش تھی کہ وہ اس کے لیے بد دعا کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گویا ان کے دل کی بات خود فرما دی، اور ساتھ ہی یہ خبر بھی دے دی کہ یہ بد دعا اس کو لگ بھی گئی اور وہ ہلاک ہو گیا، اتنا کانفیڈنٹلی، حالانکہ وہ ابھی ہلاک نہیں ہوا تھا، لیکن تبت یدا ابی لہبیوں و تب، یعنی وہ ہلاک ہو گیا۔ قرآن نے اس کی ہلاکت اور بربادی کی خبر جو پہلے ہی دے دی تھی، اس کا اثر یہ ہوا کہ واقعتاً وہ کیا ہوا؟ بدر کے ساتھ روز بعد میں جنگ بدر ہوئی، اس کے 7 روز کے بعد میں کیا ہوا کہ اس کو ایک بیماری پھیل گئی، اس کو ایک طاعون کی گلٹی نکلی، گٹھی وغیرہ کچھ تو بھی اس کے جسم میں آ گئی، جس کو عربی لوگ عدسہ کہتے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ مرض دوسروں کو لگ جانے کے خوف سے کیا ہوا؟ سب گھر والوں نے اس کو الگ ڈال دیا۔ اب وہ لوگ کے پاس تو تھا یہ چھوت چھات کا بڑا سسٹم تھا ان کے پاس میں، تو اس کو ابو لہب کو الگ ڈال دیا، یہاں تک کہ اسی بے کسی کی حالت میں وہ مر گیا۔ 3 روز تک اس کی لاش یوں ہی پڑی رہی، سڑن ہونے لگی، بدبو آنے لگی، سڑ گئی، تو لوگ کیا کرے؟ اب اس کو تو کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، تو ایک گڑھا کھودے اور مزدوروں سے کہا کہ لکڑیوں سے اندر ڈھکیلو، اس کو پتھر بھر دیے تاکہ کوئی چیز بدبو یا جراثیم اوپر نہ آئے۔ اب جو آگے کی آیت میں ہے، ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، ٹھیک ہے۔ اب ما کسب کے معنی میں جو کچھ اس نے کمایا، اس سے مراد کیا ہے؟ وہ منافع تجارت وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں جو مال کے ذریعے حاصل کیے جاتے ہیں، جیسا کہ اولاد بھی انسان کی مراد ہو سکتی ہے نا، کیونکہ اولاد کو بھی انسان کی کمائی کہا جاتا ہے۔ کسب کتنی اہم چیز ہے، ہم کہتے ہیں میری اولاد میری زندگی بھر کی کمائی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کھانا آدمی کھاتا ہے اس میں سب سے زیادہ حلال طیب وہ چیز ہیں جو آدمی اپنی کمائی سے حاصل کرے، اور آدمی کی اولاد بھی اس کے کسب میں داخل ہے، یعنی اولاد کی کمائی کھانا بھی اپنی ہی کمائی سے کھانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، مجاہد، عطا اور ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اس جگہ ما کسب کی تفسیر کیا فرمائی؟ اولاد سے کی ہے، ٹھیک ہے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، جو کچھ اس نے کمایا، نہیں اولاد، اس کا مال بھی کام آیا، نہ اس کی اولاد اس کو کام آئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو ابو لہب نے یہ بھی کہا تھا کہ جو کچھ یہ میرا بھتیجا کہتا ہے اگر وہ حق ہی ہوا تو میرے پاس مال اور اولاد بہت ہیں، میں اس کو دے کر اپنی جان بچا لوں گا۔ قیامت میں دنیا میں کیا بچائے گا جان انسان؟
قیامت وغیرہ میرے پاس بہت مال ہے اور بہت اولاد ہے، میں اس کو دے کے فدیے میں اپنی جان بچا لوں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، یعنی جب اس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب نے پکڑا تو نہ اس کا مال کام آیا نہ اولاد، یہ تو حال اس کا دنیا میں ہوا۔ آگے آخرت کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیصلی نارا ذات لہب، یہ تو دنیا میں ہے، اس کا مال کام، بیماری کے اعتبار سے اس کو کام نہیں آیا، اس کا وہ کہتا کہ اگر میں پکڑا جاؤں گا تو فدیہ دے کے نکل جاؤں گا۔ آگے اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کا مال کام آیا نہ اولاد کام آئی، سیصلی نارا ذات لہب۔ کیا فرمایا کہ یعنی قیامت کے بعد یا مرنے کے فوراً بعد قبر ہی میں یہ ایک شعلہ زن آگ میں داخل ہوگا۔ اس کے نام کی مناسبت سے آگ کے ساتھ لہب کی صفت میں خاص بلاغت ہے۔ اچھا آگے کیا فرمایا کہ وَامْرَأَتُهُ، یہاں پر کھڑا زبر ہے، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، کہ اب وہ جو جس طرح ابو لہب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت دشمنی تھی نا، اس کی بیوی بھی اس کی دشمنی، اس کی بیوی اس دشمنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی میں اس کی مدد کرتی تھی۔ یہ ابو سفیان کی بہن بنت حرب بن امیہ ہیں، ابو سفیان کی بہن ہے، کس کی بیوی؟ ابو لہب کی بیوی ابو سفیان کی بہن ہے، ٹھیک ہے، حرب بن امیہ، جس کو ام جمیل کنیت کے اعتبار سے کہا جاتا ہے۔ ام جمیل جو ہے کنیت ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت نے بتلایا کہ یہ بدبخت بھی اپنے شوہر کے ساتھ جہنم میں آگ میں جائے گی، اس کے ساتھ میں کیا ہے، اس کا ایک حال یہ بتلا دیا گیا کہ وہ حمالۃ الحطب ہے، وامرأتہ حمالۃ الحطب، تو کیا ہے کہ جس کے لفظی معنی کیا ہے، سوختہ کی لکڑیاں لادنے والی، یعنی آگ لگانے والی۔ عرب کے جو مجاورات میں وہ کیا ہوتا ہے، چغل خوری کرنے والے کو حمالۃ الحطب کہا جاتا تھا۔ جیسے کوئی سوختہ کی لکڑیاں جمع کر کے آگ لگانے کا سامان کرتا ہے نا، تو جو انسان چغل خوری کا عمل بھی ایسا ہی ہے کہ وہ اپنی چغل خوری کے ذریعے افراد اور خاندانوں میں آگ بھڑکا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تب یہ عورت کیا ہوتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ایذا رسانی کے لیے چغل خوری کا کام بھی کرتی تھی۔ اس آیت میں ابو لہب کی بیوی کو حمالۃ الحطب کہنے کی تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، مجاہد، بہت سارے مفسرین نے کیا فرمایا کہ یہی ہے کہ یہ چغل خوری کرنے والی تھی، اور ابن زید اور باقی مفسرین نے کیا فرمایا کہ حقیقی معنی میں رکھا ہے کہ جس کی یہ انہوں نے بتایا کہ یہ عورت جنگل سے خاردار لکڑیاں جمع کر کے لاتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھا دیتی۔ نعوذ باللہ، دیکھیں کتنی تکلیفیں دیا کرتی تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف آئے، خاردانی کانٹے والی، جنگل سے کانٹے والی جھاڑیاں لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھا دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے۔ ایک خبیث حرکت تھی نا، اس کو قرآن نے حمالۃ الحطب سے تعبیر فرمایا ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس کا یہ حال جہنم میں ہوگا کہ اپنے شوہر پر جہنم کے درختوں، زقوم وغیرہ کی لکڑیاں لا کر ڈال دے گی، اپنے شوہر پہ ہی ڈالے گی، کیونکہ اب دوسرا تو کوئی ہے نہیں، اس نے گناہ کیا تھا دنیا میں، وہاں پر بھی آ کے ڈالے گی تاکہ اس کی آگ اور بھڑک جائیں، جس طرح دنیا میں وہ اس کے جو کفر اور ظلم کو بڑھاتی تھی، آخرت میں اس کے عذاب کو بڑھائے گی۔ عورت کا کام کیا ہوتا ہے، جسے میں آپ کو ہمیشہ بتاتی رہتی ہوں، خیر کے کاموں میں معاون اور مددگار بنے، شر سے محفوظ رکھنے میں شوہروں کو۔ اگر کسی وجہ سے شوہر کو آپ نے اکسایا ہے گناہ کے کاموں میں، تو قیامت میں مرنے کے بعد میں اگر وہ جہنم میں گیا تو آپ اس کے ساتھ ہی ہو جائیں گے وہاں پر۔ اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کی محافظت فرمائے۔ آپ اس کے سے مراد یہ نہیں کہ آپ کو کہہ رہی ہوں میں، بلکہ جو انسان بھی اپنے شوہر کو گناہ کی طرف آمادہ کرتا ہے تو وہ اس کا ساتھی ہو جائے گا جہنم میں بھی، اور پھر وہی کام کرے گا جسے یہاں پر یہ کر رہی تھی، نعوذ باللہ، ام جمیل کر رہی تھی۔ چغل خوری سخت گناہ کبیرہ، حدیث صحیح میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں چغل خور داخل نہ ہوگا، اور حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 3 عمل ایسے ہیں جو انسان کے تمام اعمال صالحہ کو برباد کر دیتے ہیں۔ روزے دار کا روزہ اور وضو والے کا وضو خراب کر دیتے ہیں، یعنی غیبت اور چغل خوری اور جھوٹ، غیبت، چغل خوری اور جھوٹ انسان کے تمام اعمال کو خراب کرتے ہیں، حتیٰ کہ وضو کرنے والے کا وضو اور جو
اس کا وضو بھی خراب کر دیتے ہیں، روزے دار کا روزہ اور وضو کرنے والے کا وضو بھی خراب کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب فی جیدہا حبل من مسد، مسد کے اندر کیا ہوتا ہے، مسد اگر کہیں سین کے اوپر سکون کر دے تو یہ مصدر ہے جس کے معنی رسی یا ڈور جو ہوتے ہیں نا بٹنے یا اس کے تار پر تار چڑھا، جی اچھا اوکے سوری، اچھا کیا آپ نے بتا دیا یہاں پر فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں رسی ہوگی مضبوط بٹی ہوئی۔ اب یہ اگر ہم مسد کہیں، مسد کا اگر ہم کہیں گے تو کیا ہوگا، ڈور جو ہوتی ہے نا آپ اس کی بٹنے یا اس کے تار پہ تار چڑھا کر مضبوط کر، اب آپ دیکھیں تاگا بانٹتے ہیں، پرانے زمانے میں ہوتا تو دادیوں کو دیکھا ہوگا کہ گلے میں تاگا کالا باندھنا تو اس کو بانٹتے تھے، رسیاں گھر میں بانٹی جاتی تھی، اس کو بانٹنا کہتے تھے۔ اور اگر مسد بفتح میم اور سین کے پڑھیں گے تو اس رسی یا ڈور کو کہا جاتا ہے جو مضبوط بنائی گئی ہو، چاہے وہ کسی چیز کی ہو، کھجور یا ناریل وغیرہ سے یا کسی بھی چیز سے بنی ہو، تاروں سے بنی ہو یا کسی بھی چیز۔ اب یہ جو مسد اگر کہیں گے تو تار پر تار چڑھا کر مضبوط کرنے کو مسد کہتے ہیں، کوئی میٹل کا تار ہوتا ہے نا اس سے۔ اور اگر مسد کہیں گے تو پھر وہ کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہیں، تار کی بھی ہو سکتی ہیں، ناریل کی رسی بھی، کھجور کی بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ اس میں یہ اصل میں بعض حضرات نے جو خاص کھجور کی رسی اس کا ترجمہ کیا ہے وہ عرب کے عام عادت کے مطابق کیا گیا ہے، اصل مفہوم عام ہے۔ تو اسی مفہوم عام کے اعتبار سے حضرت ابن عباس اور باقی مفسرین نے کیا فرمایا کہ حبل من مسد سے مراد لوہے کے تاروں سے بٹا ہوا رسہ ہے، اور یہ اس کا حال جہنم میں ہوگا کہ وہ جو تار ہوں گے نا آہینی تاروں سے مضبوط بٹا ہوا طوق اس کے گلے میں ہوگا۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضرت مجاہد نے بھی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی تفسیر میں فرمایا کہ من مسد ای من حدید، یعنی کہ لوہے کے سے بنا ہوا تار۔ تو یہ یہاں پر مفسرین نے اتنے سارے جو اقوال بیان کیے ہیں اس کے ذریعے سے ہمیں صرف یہی پتہ چلتا ہے کہ جو دنیا میں اس طرح کے عمل کرے اور گناہ کے کاموں میں شوہر کا ساتھ دیتی تھی وہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بہت برا حال کرتے تھے، تو یہ جب مر گیا تھا ابو لہب تو اس کا کیا حال ہوا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا میں بھی فرما دیا کہ یہ مرے گا، بد دعا دی اور بد دعا کے اوپر مہر بھی لگ گئی کہ ہاں اس کے ساتھ برا حال ہوگا۔ اور اس کی بیوی جو دنیا میں اس کے کاموں میں مدد کرتی تھی وہ وہاں جہنم میں بھی ایسے ہی ہوگا، اس کے گلے میں طوق ہوگا رسی کا یا پھر ناریل کے وغیرہ کی یا پھر لوہے کا، لیکن بہت سارے مفسرین کا یہی قول ہے کہ وہ لوہے کے تار کے سے بنی ہوئی طوق ہوں گے جو اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رکوع کے قومے کی تسبیح ہے، یا آپ لوگ لفظی ترجمہ یاد کریں، پلیز یاد کریں، اس کو لکھ کے مجھے لکھ کے بھیجیں۔ سبحان ربی العظیم، میں دیکھیے یہاں پر پاکی بیان کرتی ہوں میں میرے رب کی جو عظمت والا ہے۔ سبحان سمیع اللہ لمن حمیدہ، سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی اس کی، یا آپ لوگ یاد کریں۔ قومے کی تسبیح ہے، رکوع کی تسبیح ہے، سجدے کی کیفیت و سجدے کی تسبیح ہے، اس کے بعد میں سجدے کی یہاں پر تسبیح ہے وہ کیفیت۔ جی وہ رکوع سے جب سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد پڑھ کے جب ٹھہرتے نا اس کے بعد مزید ایک رہتا نا ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں آپ لوگ۔ ابھی تو میں بیسکس بتا رہی ہوں، جب ہم لوگ یہ کریں گے نا انشاءاللہ وہ ہم پڑھتے ہیں تو اس کے لیے پوچھ رہے تھے۔ بہت اچھا ہے، جی جی بالکل بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دونوں سجدوں کے درمیان میں بھی دعا ہوتی ہیں، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جی وہ ایکسٹرا دعائیں ہیں۔ ربنا اغفر لی، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی وجبرنی وارفعنی، جی آپ پڑھ سکتے ہیں، جی جی یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 2-3 مسنون دعائیں ہیں، میں ضرور وہ بھی دوں گی آپ لوگوں کو جب ہم نماز یہ نماز فہمی میں نہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں صرف بیسکس کرانا ہے نا، اس کے بعد میں انشاءاللہ جب ہم شارٹ ٹرم کورس کریں گے نماز کا تو اس وقت ارکان اور شرائط کے ساتھ میں یہ تمام چیزیں میں آپ لوگوں کو دوں گی انشاءاللہ اس وقت میں۔ اور 2 بھی دعائیں ہیں مسنون دعائیں جو حدیث ثابت ہے، وہ بھی آپ لوگ کو انشاءاللہ میں دوں گی۔ احکام و مسائل لے لیتے ہیں کہ نماز کے دوران سینہ قبلے سے پھر جانا، اگر نماز کے دوران نمازی کا سینہ قبلے کے رخ سے بلا عذر پوری طرح پھر گیا تو فوراً نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ قبلہ رخ ہونا شرائط میں سے اگر آپ کا شرط فوت ہو گئی تو پھر آپ کی نماز میں فوت ہو گئی، یعنی آپ نماز پڑھتے پڑھتے کسی اور قبلے کسی اور طرف پلٹ گئے اور مکمل پورے کا پورا سینہ اگر آپ کا قبلے سے پھر گیا تو آپ کی نماز فوت ہو جائے گی، اسی وقت میں نماز فاسد ہو گئی، اس کو دوبارہ لوٹانا پڑے گا۔ اگر بھول کر
اگر بھولے سے بلا عذر پھر گیا تو پھر اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر فوراً صحیح رخ پر کر لیا تو نماز فاسد نہ ہوگی، اگر ایک رکن یعنی 3 تسبیحات پڑھنے کے بقدر رخ پھرا رہا تو نماز فاسد ہو جائے گی، یعنی کہ انسان غلطی سے پھر گیا، 3 بار سبحان اللہ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کی اتنی دیر اگر آپ کا سینہ قبلے سے پھرا ہوا تھا تو آپ کی نماز ختم ہو گئی۔ نماز کے دوران چہرہ قبلے سے پھر جانا، نماز میں صرف چہرہ قبلے سے پھر جانے سے اگرچہ نماز فاسد نہیں ہوتی مگر یہ فعل مکروہ تحریمی اور گناہ ہے۔ قبلے کی طرف نہیں دیکھ کے آپ کا نماز کے وقت میں چہرہ پھرا، سینہ آپ کا قبلے کے رخ پہ ہے تو نہیں کرنا چاہیے اس طرح، اگر نماز تو فاسد نہیں ہوگی لیکن مکروہ تحریمی ہے اور گناہ بھی ہے۔ نیت کی حقیقت دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول اور اس کے حکم کی تعمیل کے غرض سے کسی کام کو انجام دینے کا ارادہ کرنا شرعاً نیت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیت کسی کہتے ہیں کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کوئی کام کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں آپ تو وہی نیت ہوتی ہے، چاہے تو آپ اس کے اندر عربی میں دعا پڑھیں چاہے تو نہ پڑھیں، لیکن نیت یہی ہوتی ہے کہ آپ نے اللہ کی خوشنودی کے لیے کوئی کام کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اب نیت کا مقصد کیا ہے؟ نیت کرنے سے مقصود کیا ہو جائے گا؟ شرعاً 2 چیزیں ہیں، عبادت کو عادت سے امتیاز کرنا، مثلا انسان کھڑا ہونا کبھی محض طبعی خواہش کے بنا پر ہوتا ہے اور یہی کھڑا ہونا جب نماز کی نیت سے ہو تو پھر عبادت بن جاتا ہے نا۔ ایسے ہی کھڑے ہوئے بغیر نیت کے تو پھر ٹھیک ہے کھڑے رہیں آپ، کوئی بات نہیں، لیکن نماز کی نیت کر لی تو پھر وہ عبادت بن جاتی ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ بعض عبادات کو بعض سے ممتاز کرنا، مثلا ظہر اور عصر کی رکعت ایک جیسی ہیں مگر نیت الگ الگ ہونے سے یہ الگ الگ عبادتیں قرار پائی جاتی ہیں۔ تو نیت کرنے سے کیا مقصد ہے؟ شرعاً 2 چیزیں مقصد ہے، عبادت کو عادت سے ممتاز کرنا، یعنی آپ ایکسرسائز کر لیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، لیکن جیسے ہی آپ نے نماز کی نیت کر لی تو آپ کی عادت جو ہے عبادت بن جائے گی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک عبادت کو دوسری عبادت سے آپ اس کے درمیان میں اس کو تمیز کر رہے ہیں، ممتاز کر رہے ہیں کہ یہ ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، کیونکہ دونوں میں 4 رکعتیں ہیں، تو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ ظہر کی پڑھ رہے ہیں یا عصر کی پڑھ رہے ہیں؟ تو آپ اس کا ارادہ کر لیں۔ کیا زبان سے نیت کرنا ضروری ہے؟ نیت صرف دل سے ارادہ کر لینے کا نام ہے، لہٰذا نیت کی صحت کے لیے زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا لازم نہیں ہے، لیکن جو شخص زبان سے الفاظ نیت ادا کیے بغیر اپنے دل کو مستحضر کرنے پر قادر نہ ہو تو اس کے لیے زبانی نیت کرنا بھی کافی ہے۔ یعنی میں نماز پڑھتی ہوں ظہر کی، چہرہ میرا قبلے کی طرف، یہ آپ جو کہتے ہیں نا یہ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، لیکن ایک انسان کو خیال ہی نہیں ہو رہا ہے کہ زبان سے نہیں پڑھے تو اس کو لگتا ہے کہ میں نے نیت ہی نہیں کی، تو پھر اس کو زبان سے کہہ لینا ضروری ہے۔ اچھا، منفرد نمازی اکیلا میں نماز پڑھے تو میں نیت کیسے کروں؟ میں آپ کو پھر جماعت کے ساتھ پڑھیں تو وہ کیسے نیت کرتی ہوں میں بتاؤں گی، منفرد کی سیکھ لیں۔ اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے صرف دل سے یہ ارادہ کر لینا کافی ہے کہ میں فلاں وقت کی فرض نماز مثلا ظہر عصر ادا کر رہا ہوں، تعداد رکعت اور قبلہ رخ ہونے کی نیت لازم نہیں ہے، یعنی آپ کون سے وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں اور کتنی رکعت، کون سی نماز اور کتنی رکعت، بس منہ میرا کعبے کی طرف وہ سب کہنے کا لازمی تو نہیں ہے، کہہ لے تو کوئی بات، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے احکام و مسائل تھے۔ اب دیکھیں تربیت اور سیرت کے اندر ہم آتے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھرپور بھروسہ تھا، بڑی سے بڑی مصیبت کا سامنا ہوتا، کیسا ہی کھٹکا اور ڈر ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے۔ آپ جانتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر اللہ کا حکم نہ ہوگا تو کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، یہ یقین ہمیں سکھا کے گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اپنا یقین ایسے ہی بنانا چاہیے۔ ایک بار مکے کے کافروں نے طے کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، ٹھیک ہے۔ اب رات کے وقت میں سب نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر گھیر لیا، لیکن اسی رات کو سب کے پہنچ میں ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکل گئے اور کوئی جان بھی نہ سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے گھر سے نکلے، اللہ کا حکم تھا، انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے حکم سے نکل رہا ہوں، مجھے کوئی دیکھ نہ سکتا، نہ جان سکتا، نہ پہچان سکتا۔ تو بات یہ ہوئی تھی کہ گھر سے نکلتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تو اللہ کے حکم سے تھوڑی دیر کے لیے کافر اونگ گئے، تھوڑی سی ان کو نیند کا جھپکا آیا اور وہ باہر نکل گئے۔ گھر سے نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، ان کو ساتھ لیا اور شہر سے باہر جا کر غار سور میں چھپے رہے۔ یہ کون سا واقعہ ہے؟ یہ ہجرت کا واقعہ ہے۔
غار سور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ گئے تھے. صبح کو کافروں نے جانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے. اب وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھوج میں نکلے. کچھ کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے غار سور کے منہ پر آ کر کھڑے ہوئے. اتنا چھوٹی سی جگہ تھی، اگر پیر کی طرف بھی قدم کرتے تو نظر آ جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اندر سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے پاؤں دیکھ لیے. وہ گھبرا گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ ذرا جھک کر دیکھیں گے تو پھر ہم کو دیکھ لیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلاسا دیا. کس کو؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دلاسا فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. لا تحزن ان اللہ معنا، قرآن پاک کی آیت ہے کہ آپ گھبرائیں نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. پھر اللہ نے آپ کو بچا لیا. آپ مکے سے مدینہ چلے گئے اور کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پا سکے. اللہ نے کیسے بچایا؟ یہ ہجرت کا بہت پیارا سا واقعہ ہے. یہاں تو میں نے اختصار کے طور پہ آپ لوگ کو دے دیا. بہت اچھے طریقے سے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر رضی اللہ عنہ کا کمر پہ اٹھا کے لے گئے کہ 2 قدم دیکھ لیں گے، 4 قدم ہے تو پیچھے کریں گے، 2 قدم ہی نظر آنے چاہیے، آپ کے قدم مبارک نظر نہیں آنے چاہیے کفار مکہ کو. اس طرح سے بہت ہی مشقتوں کے ساتھ میں، مشکلوں کے ساتھ میں وہ لوگ مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے. اپنے ہی وطن سے ہجرت کر کے جانا پڑا تھا دین کی خاطر، کہ جب وہاں پر دین کی اشاعت مشکل ہو گئی، جیسے اصحاب کہف کے وہ لوگ بھی اپنے وطن سے ہجرت کر کے پہاڑ میں جا کے سو گئے تھے اسی طرح. لیکن یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے نہیں تھے، بلکہ دین کی دعوت دیا کرتے تھے مشقتوں کے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے، تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا. تو آپ سب لوگ جو ہے آج کے سبق میں سورہ لہب کو یاد کرنا ہے آپ لوگ.